السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کی آڑ میں بہت زیادہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اور وہ گناہ بھی چھوٹے نہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ شاید بے سمجھی میں یہ ہو رہا ہے یا جان بوجھ کر ہو رہا ہے، یا لوگوں کو ہمدردی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسے درست سمجھ کر رہے ہیں۔ میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ہمیں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ڈری ہوئی امت کو، ڈرے ہوئے لوگوں کو مزید بہت زیادہ ڈرانے کے لیے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپوں میں ایسی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جھوٹے میسج، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی تصاویر، جھوٹی کہانیاں بنا کر، مستقل کہانیاں بنا کر وہ شیئر کی جا رہی ہیں، اور خوف زدہ لوگوں کو مزید خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا، جھوٹ کو نشر کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسرے نمبر پر ڈرے ہوئے لوگوں کے سامنے اب ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہے کہ جی فلاں شہر میں کرونا وائرس کا مریض کس طرح بلبلا رہا ہے، یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ یعنی شیئر کرنے والا ویڈیو وہ اسے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ امت کو خوشی دینا چاہتا ہے یا کہ مزید دکھ میں مبتلا کر رہا ہے؟ اور پھر وہ مریض جو بلبلا رہا ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ بیچارہ کس مرض میں مبتلا ہے، لیکن افسوس در افسوس کہ ہم نے ڈرے ہوئے لوگوں کو مزید ڈرانا شروع کر دیا ہے، جو کہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خوف زدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو ڈرے ہوئے لوگوں کو اور ڈرا رہا ہے، عجیب و غریب قسم کی پوسٹیں شیئر کر کے لوگوں میں خوف و ہراس اور پیدا کر رہا ہے، یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہے۔ ایک بھائی نے پوسٹ لکھی کہ جی فلاں شہر میں کرونا وائرس آ چکا ہے، ایک مریض ہے۔ میں نے فوراً اس بھائی سے رابطہ کیا، میں نے کہا بردر آپ کیسے بھائی ہیں؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس بات سے کہ فلاں شہر میں آ گیا ہے کرونا، تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی جان آپ مجھے تھا، تو دوسرے بھائیوں کو میں نے دکھایا، انہوں نے پڑھا، کہتے یہ تو مسئلہ ہی اور ہے، یہ تو کوئی بچوں کا مسئلہ ہے، 2 نمبر دندے والا کیس ہوا تھا، یہ وہ ہے، اس میں تو کرونا کا تعلق ہے ہی نہیں۔ یعنی میری تمام احباب سے درد دل رکھنے والے امت مسلمہ کے احباب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را یہ مشکل وقت ہے مسلمانوں پر، تمام انسانیت پر، تو اس مشکل وقت میں ہم حوصلے بڑھائیں لوگوں کے، ان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کہیں، احتیاطی تدابیر کو شیئر کریں، لیکن ایسی چیزیں، جھوٹی موٹی چیزیں، ایسے بے تکی افواہیں پھیلانا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! رات میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک بھائی نے فوٹو بنا کر شیئر کیا کہ جی اللہ ہمیں ایسی موت سے، ایسے عذاب سے پناہ دے جس میں غسل نہیں ہے، کفن نہیں ہے، بلکہ ایک میت ڈیڈ باڈی کے اوپر کور چڑھا ہوا ہے، پٹے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی موت سے پناہ دے۔
یہ جملے لکھے ہوئے ہیں فوٹو کی شکل میں۔ مجھے پریشانی ہوئی کیا ہو گیا ہمارے بھائیوں کو، یعنی ہم اس سے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ جو بیچارے پہلے ڈرے ہوئے ہیں مزید ان کو ڈرا رہے ہیں، اور وہ تصویر اصلی ہے یا خود بنائی گئی ہے ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن کیا فائدہ ہمیں ایسی بات شیئر کرنے کا؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو شخص کرونا وائرس میں فوت ہو رہا ہے وہ شہید ہے انشاءاللہ العزیز۔ امت کے علماء محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ کرونا بھی اس کا حکم بھی طاعون جیسا ہے، جیسے طاعون میں فوت ہونے والا شہید ہے اسی طرح کرونا میں بھی فوت ہونے والا شہید ہے۔ تو اگر کسی کو موت آ بھی گئی ہے تو وہ شہید ہے، ہمارے اس کے حوالے سے اچھے تاثرات ہونے چاہیے، نہ کہ ہم اس کو ایک ڈراؤنا شکل پیش کر کے امت کو اور ڈرائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری صلاح فرمائے۔ یعنی مومن مسلمان خوشی اور غمی، مشکل وقت میں، آسان وقت میں قرآن و حدیث کی رہنمائی کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مشکل وقت میں ہمیں مسلمانوں کی حوصلہ، مسلمانوں کے ساتھ دکھ میں شریک ہونے کی توفیق دے، اور جو غریب مستحق ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی توفیق دے، جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف راغب کرنے کی توفیق دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق دے، بے نمازیوں پر محنت کرنے کی توفیق دے، اپنے بیوی بچوں کو دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ کرنے کی توفیق دے، اور امت مسلمہ میں بشرو ولا تنفرو، انہیں خوشخبریاں دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور امت کو متنفر کرنا، ایسی غلط حرکتوں سے، جھوٹ موٹ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔